نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو دے گا قرض حسنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی، اور ایسی ہی آیت ایک سورہ بقرہ میں بھی گزرتی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اللہ کو قرض دینا، اللہ کو کیا قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ اس میں ہے اور ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سب چیز پر قادر ہے، پھر اس کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اصل میں یہ ایک طریقہ ہے ایک مومن کو جھنجھوڑنے کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کے پاس آئے اور کہے بیٹے مجھے قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے قرضہ دو گے اور میں تمہیں قرضہ لوٹا دوں گا، میں لوٹا دوں گا تمہیں قرضہ، مجھے تھوڑا سا قرضہ چاہیے۔ اب وہ تو بیٹے کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ میرا باپ میرے سے کہہ رہا ہے، جس نے ساری زندگی ہمیں کھلایا ہے، تو وہ آج مجھ سے مانگ رہا ہے، اور وہ بھی قرضہ کہہ کے کہہ رہا ہے۔ وہ تو چاہے تو مجھے کہے کہ مجھے دو، مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرض کہا کہ انسان سوچے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے تو اب میں کیسے کوئی جواب دے سکتا؟ اللہ نے مانگا ہے قرض، کتنی بڑی یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب قرض لیا جاتا ہے تو لوٹانے کے لیے لیا جاتا ہے، یعنی قرض ہمیشہ لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو جو اپنے مال کو خرچ کرنے پہ تیار ہی نہیں ہو رہا، اس کو فرمایا کہ تم قرضے کے طور پہ ہی دے دو، تم ایسے نہیں دیتے نا تو تم قرضہ سمجھ کے ہی دے دو کہ تمہیں اللہ کو قرض دے رہے ہو جو اللہ لوٹائے گا، اور بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا۔ یضاعفہ، کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ 700 گنا کی تو میں نے آپ کو بات بتا دی نا، 700 سے ملٹیپلائی بے حساب بھی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ لوٹائے گا۔ تو کیا پھر بھی نہیں دو گے؟ کیا پھر بھی نہیں خرچ کرو گے؟ تو یہ بات انسان کو پھر اندر سے ایک دم جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے تو مجھے دینا ہے اب، ورنہ اللہ کو تو قرض لینے کی کسی سے ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کا اجر، اس کا جو اس کی واپسی ہے وہ اللہ کے ذمے اللہ نے لے لی ہے، اپنے ذمے لے لی ہے۔ قرض کہہ کے اس نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ یہ نہ سوچنا کہ میں دے دوں گا پتہ نہیں چلا جائے گا، مجھ سے کیا ہو جائے گا، میرا کم ہو جائے گا مال، نہیں، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوٹائے گا، اس کی بات پہ یقین کرو۔ تو کون ہے؟ من ذا الذی، کوئی ہے جو دے؟ یہ اس طرح کی جیسے کوئی ندا لگاتا ہے نا، کوئی ہے جو یہ کام کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کوئی تم میں سے ہے؟ یہ اعلان ہے من ذا الذی کہہ کے۔ اب انسان اس کا کیا جواب دے؟ فوراً لبیک کہنا چاہیے، اس پہ فوراً اس کے اوپر آمادہ ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ میں قرض دوں گا۔ اور قرض حسنہ سے بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کے لیے دیا جائے، وہ اس پیسے کو خاص طور پہ قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اور بھی چیزیں ہیں نا، اور بھی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان لگاتا ہے، لیکن قرض حسنہ خاص طور پہ بعض مفسرین نے صرف دین کی نشر و اشاعت کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کے آگے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ مر جاؤ، اور اپنے مشغول ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو، ذکر کے ساتھ اور خفیہ اور اعلانیہ صدقہ و خیرات کے ساتھ۔
یعنی کہ اگر مضبوط کرنا اللہ سے تعلق تو پھر کیا کرو؟ خفیہ اور اعلانیہ صدقہ و خیرات کرو، تمہیں رزق بھی ملے گا، تمہاری کمی کو بھی وہ پورا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ کئی گناہ کر کے بھی لوٹائے گا اور اجر کریم بھی دے گا۔ اب جب انسان اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں، جس کو وہ دے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سوچیں کتنی بڑی یہ بات ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہم بچاتے رہتے ہیں مال کو، کہتے ہیں کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کہیں کوئی چوری ڈاکہ ہو جاتا ہے، کبھی پھر بھی تو جاتا ہے انسان کے ہاتھ سے۔ لیکن انسان خود اپنے ہاتھ سے دینے میں اتنا بخیل ہوتا ہے کہ میں نہیں خرچ کروں گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے تو کیا اللہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے گا؟ کیا اللہ لوٹائے گا نہیں؟ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا اور خود ہی فرما رہا ہے مجھے قرض دو۔ حالانکہ مال ہمارے پاس جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، وہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو وہ نہ بھی اجر دے تو وہ پھر بھی کہہ سکتا ہے کہ دو۔ اور جب مصیبت پڑتی ہے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو واقعی یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی مصیبت ٹل جاتی ہے انسان کے اوپر۔ اور سب سے زیادہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے وہ صدقہ ہے۔ اہل قبور کو بھی جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، گرمی ان کو ہوتی ہے، ان کو لگتی ہے، وہ صدقے سے دور ہوتی ہے۔ تو صدقے کے تو بہت سارے فوائد ہیں، بہت اس کے اندر اجر بھی ہے، دنیا کی بھی بہت ساری چیزوں میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، خیر اس کی طرف بڑھتی ہے، شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو قرض دے لے گا تو پھر اس کے بعد سوچیں کہ کیا وہ اللہ کے پاس جانے سے ڈرے گا؟ جہاں پہ اس نے اپنی کمائی رکھوائی بھی ہے، پھر وہاں جانے میں تو اس کو کوئی ڈر نہیں لگے گا نا، کیونکہ میں نے اپنی تو کمائی آگے ٹرانسفر کی بھی ہے۔ اور قرض حسنہ بنتا کیسے ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر جو چیز اللہ کے راستے میں دی جائے وہ قرض حسنہ نہیں بن جاتی، بلکہ قرض حسنہ بننے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک پہلی شرط یہ بیان کیا علماء نے کہ حلال رزق سے صدقہ کیا جائے تب وہ قرض حسنہ بنتا ہے، حلال رزق سے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ پھر نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی چیز صدقہ دی جائے، نہ کہ ردی چیز کے جو گھر میں بالکل، مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں جان نماز پڑی ہوئی ہے، وہ پرانی ہو گئی، جا کے مسجد پھینک کر، پھر ہمارے گھر میں سپارے ہیں کہیں سے شہید ہو رہے ہیں تو پھر ہم ان کو جا کے مسجد میں ڈالا ہے۔ اس طرح سے نہیں، آپ ایسے جب آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینی ہو تو بیسٹ دیں، یہ نہیں کہ گھر میں فالتو ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو چلو اب یہ دے دوں۔ تب عام صدقہ تو ویسے کر سکتے، قرض حسنہ جب ہے۔ نمبر 3 بات یہ کہ انسان اس میں حتی الامکان اس کو چھپا کے رکھے، کوشش یہی کرے کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، نہ اپنی باتوں سے ظاہر کرے، نہ اپنی کوئی، بعض لوگ ڈائریکٹلی نہیں کہتے تو انڈائریکٹلی کسی طرح شو کرتے ہیں کہ بس ہم نے بہت کچھ کر دیا، بس ہم نے بس دے دیا، ہم نے ایسے کر دیا۔ اور اگلی بات اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اپنے رویے کو چیک کرے، نہ اس میں احسان جتانا ہونا چاہیے، نہ تانا، نہ کوئی اذیت، ہم نے تو اتنا دیا تھا، ہم نے تو ایسے، نہ کوئی شیخیاں، نہ کوئی ریاکاری۔ اور پھر ایک اور شرط یہ کہ جتنا بھی دے دے اس کو کم سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا کچھ کارنامہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہے۔ اور بعض علماء نے دیکھیں اس کو عام خرچ کے اوپر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی لیا ہے،
جیسے میں نے آپ کو بتایا بعض نے تو دین کو اسپیسیفک کر کے کہا کہ دین کے لیے جو کیا جائے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے وہ ہے. بعض نے کہا کہ نہیں ہر قرض کے لیے ہی. اب آگئی وہ بہت امپورٹنٹ آیات جو کہ میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اور ٹھیک ہے تم دنیا میں کوئی ایمان لایا پکا سچا کوئی نہیں لے کر آیا, دنیا میں تو گلے ملے رہے, نہ مجھے پتا آپ کا ایمان کتنا نہ آپ کو پتا میرا ایمان کتنا ہے, دعوے تو ہم سب کے ہیں لیکن اصلیت ہماری کیا ہے وہ نہ ایک دوسرے کو پتا ہے نہ شاید خود ہمیں پتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سب پول کھل جائیں گے, سب ایکسپوز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سارے جو مناظر ہیں اس سے پہلے کے وہ بھی بیان فرمایا قرآن پاک میں, مثال کے طور پہ حشر کے میدان کا, پھر اس کے بعد جہنم کی طرف لے جائے جانے والوں کا, جنت کی طرف لے جائے جانے والوں کا, کتابیں دی جانے کا, یہ سب چیزیں بیان فرمائی ہیں. یہاں پہ جو منظر ہے وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے. یہ منظر ہے اس وقت کا کہ جب انسان پل صراط پہ کھڑا ہوا ہے سمجھے, اور پل صراط سے نیکسٹ جو ہے وہ جنت ہے. اگر اس کو جنت میں پہنچنا ہے تو اس پل صراط سے گزرنا ہے. اور پل صراط کیسی جگہ پہ ہے جو اندھیری ہے, بالکل بالکل اندھیری جگہ, اور بال کے برابر باریک ہے, بہت باریک سا پل ہے. اب یہاں سے گزرنے کے لیے اس کو روشنی بھی چاہیے, اس کو اللہ کی مدد چاہیے. ایسے میں کیا ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ, ان کی روشنی بجھ جائے گی, کچھ کی روشنی مکمل رہے گی. تو دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی روشنی مکمل رہتی ہے اور جن کی بجھ جاتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. یہاں پہ عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا, حالانکہ مومنوں کے اندر جہاں پہ بھی پہلے بھی بات آتی ہے تو ایمان لانے والوں کی جہاں بات آتی ہے اس میں مرد عورت دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں. لیکن الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں مومن مردوں کے چیلنجز الگ ہیں, عورتوں کے الگ ہیں. مثال کے طور پہ مردوں کے حلال حرام کے مسئلے, کمائی کے یہ بہت زیادہ ہیں, کدھر جابز کرنی ہے, کون سا بزنس میں ایمانداری کرنی ہے یا کس طرح سے رکھنا ہے, وہ یہ سب چیزیں ان کی زیادہ ہیں. مسجد جانا یا یہ ان کا ہے. عورتوں کے لیے حجاب کے مسئلے ہیں بہت زیادہ, اپنی بیوٹی کی نمائش کرنا, یہ کرنا, یہ ان کے چیلنجز ہیں. تو یہ چیزیں کچھ مردوں کی اسپیسیفک ان کی ہیں, کچھ عورتوں کے لیے ہیں. مثلا اولاد ہے, اس کی تربیت, اس کی یہ کرنا, ان کی پرورش کرنا, اس میں صبر سے کیسے کام لینا, مطلب ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. مگر دیکھیں آپ جب وہاں پہ درجے ملیں گے نا تو ایکول ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عورتوں کو نہیں کچھ ملا آدمیوں کو زیادہ مل گیا, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ برابر برابر ہیں. ہاں دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے رولز ڈفرینٹ رکھے ہیں, دونوں کی ذمہ داریاں ڈفرینٹ ہیں, اس لیے دونوں کی آپ کو نظر آتے ہیں دنیا کے اندر کہ ایک یعنی ایک کے اوپر کچھ فرائض ہیں, بات تو کامن ہے, لیکن ایک کچھ کے اوپر کچھ چیزیں فرض ہیں, زیادہ ان کی ضروری ہیں, کچھ کے لیے دوسری چیزیں زیادہ ضروری ہیں. تو اس طرح سے فرق دنیا میں تھوڑا سا نظر آتا ہے. یہاں ایک کو قوام بنا دیا گیا, لیکن آخرت میں کچھ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ دونوں کو ہی نور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کیسے ہوں گے کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب, ان کا نور دوڑ رہا ہوگا, یعنی ان کو نور ملا ہوگا. یہ نور ان کو حشر کے میدان میں کہیں ملے گا, ڈسٹریبیوٹ ہوگا نور, اور نور کی کوانٹٹی سب کی ایکول نہیں ہوگی. کسی کو اتنا نور ملے گا, اتنی روشنی ملے گی کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض کا نور پہاڑوں کے برابر ہوگا, بعض کا کھجور کے درختوں کے برابر ہوگا, بعض کا کھڑے ہوئے انسان کے قد کے برابر ہوگا.
یعنی اتنے 5 فٹ 6 فٹ نور ہو گیا، پہاڑوں کے برابر اتنا نور، دنیا میں تو کہیں کوئی لائٹ ایسی نہیں ہے جو اتنی دور تک جائے. اور پھر بعض ایسے ہوں گے جن کو اتنا نور ملے گا کہ پیر کے انگوٹھے کے پہ بس نور ہوگا، جو کبھی روشن ہوگا کبھی بجھے گا، یعنی فلکر ہوتا رہے گا. آپ نے لائٹ دیکھی ہے جو فلکر ہوتی ہے، بلب خراب ہونے والا ہوتا ہے، فلکر ہو رہی ہوتی ہے نا، کبھی جلتی کبھی بجھتی کبھی جلتی. یہ دنیا میں بھی ایسے ہی تھے نا، اسی لیے ان کو ویسا ہی نور بھی ملا، کبھی چلتے تھے کبھی رکتے تھے، کبھی چلتے تھے کبھی رکتے تھے. تو اب یہ اس نور کے سہارے ہی چل سکتے ہیں کیونکہ اندھیرا بہت ہے. اور حضرت جنادہ بن ابو امیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے نام مع ولدیت کے اور خاص نشانیوں کے اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح تمہارا ہر ظاہر باطن عمل بھی وہاں لکھا ہوا ہے. قیامت کے دن نام لے کر پکار کر کہہ دیا جائے گا اے فلاں یہ تیرا نور ہے، فلاں یہ تیرا نور ہے، فلاں یہ تیرا نور ہے، اور تمہارے لیے کوئی نور نہیں. تو ایک موقع یعنی ایسا ہوگا جب پہ نور کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کسی کو کتنا نور مل رہا ہے، کسی کو کتنا مل رہا ہے، ساروں کی ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. کئی ہوں گے 2 قدموں کے آگے آگے صرف ہوگا، اتنے بھی نور ہوں گے، نہیں آل ڈیپینڈنگ ہوں گے کس کا کیا عمل ہے. تو آگے بھی نور ہوگا. آگے نور کس چیز کا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے جو ایمان کا نور ہے، جو ابھی تک ساری بات ہوتی رہی نا، ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، یہ وہ نور ہے. اور دائیں جانب کون سا نور ہے؟ دائیں ہاتھ میں کیا ہے ان کے اعمال نامے. ان کے اعمال نامے اتنے روشن ہوں گے کہ ان کا بھی نور ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بائیں طرف کی بات نہیں آئی، صرف دائیں طرف کی بات آئی. اب یہ اس نور کے سہارے چل رہے ہیں، اب اس نور کی روشنی ہے جو آگے پھیل رہی ہے. اب یہ نور کس کس چیزوں کا نور ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ نور اگر حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم. تو احادیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے ہر جمعے کے روز، اس کو اتنا نور ملے گا قیامت کے دن کہ اس کی جگہ سے مکہ تک جتنی جگہ ہے اتنا نور ملے گا. پھر اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نور بنا دیں گے. ٹھیک ہے، قرآن بھی نور بنے گا. یعنی سوچیں کہ یہ قرآن جس کو آج دنیا میں وقت دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، یہ وہ روشنی بن جائے گا اس دن. پھر اسی طرح انسان کے اعمال کا بھی آپ کو بتایا کہ وہ نیک اعمال جو ہیں وہ بھی نور بن جائیں گے. اسی طرح ظلم اس دن اندھیرے ہوں گے. ظلم جو ہوگا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا. جس نے ظلم نہیں کیا اس کے لیے بھی روشنی ہو گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہوگا اس کے لیے نور بھی ہوگا، برہان بھی ہوگی اور نجات بھی ہوگی. اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، نہ برہان ہوگی. وہ پھر قارون اور فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. تو اس میں ہمیں تھوڑا پتا چلا کہ کس طرح سے نور لیا جا سکتا ہے دنیا میں، کیسے نور ملتے ہیں. یہاں سے نور کلیکٹ کر کے لے کر جانا ہے، وہاں نہیں نور ملے گا. یعنی نور کی جو سورس ہے، جو اس کی قیمت ہے وہ یہاں سے ملے گی. وہاں جا کے کوئی چیز کام کر کے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. اب دیکھیں نور ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اب سب کو ہی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. ان کا نور جو ہے نا وہ دائیں دائیں بھی ہے اور آگے آگے بھی، اور یہ اپنے نور کے روشنی میں چلتے چلے جا رہے ہیں. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار. تو کوئی کہے گا، لگتا ہے کہ کوئی فرشتے ہیں جو کہیں گے. اب دیکھیں نا، فرشتے ظاہر ہے دنیا میں بھی انسان کے جو نیک انسان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کو بشارتیں دیتے رہتے ہیں، اس کے دل کو ڈھارس دیتے رہتے ہیں. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ آیات. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ موت کے وقت بھی فرشتے آ کر بشارت دیتے ہیں جنت کی اور اس کی.
اور اس دن بھی فرشتے سمجھ لیں ایسے ہے کہ جیسے مومن لوگوں کے بڑے فین ہیں، وہ یہ آپ گزرتے جا رہے ہیں اپنے نور کی روشنی میں، آپ بھاگتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں آگے، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بشراکم الیوم، آج خوشخبری ہو، آج تمہیں گلیڈ ٹائیڈنگز، مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، کیا جنات تجری من تحت الانہار، اس جنتوں کی باغات کی مبارک خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تم ہمیشہ وہاں رہو گے. یعنی وہ اتنے خوش ہیں مسلمانوں کے اس کے اوپر کہ یہ دیکھو آج ان کو جنت ملنے والی ہے، اور یہ خوشخبری ان مومنوں کے لیے کتنی خوشی کا باعث ہوگی جب ان کو یہ خوشخبریاں دیں گے، تو ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے جو بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جن چیزوں کو لوگ دنیا میں کامیابیاں سمجھتے ہیں، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کوئی چیز بھی کامیابی نہیں تھی اس طرح، وہ وقتی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انسان خوش ہو کے سوچتا ہے آج میں بڑا کامیاب ہو گیا، فلاں بڑا سکسیسفل ہے، یہ ہے. اس دن پتا چلے گا کہ نہیں، وہ کو کامیابیاں کچھ بھی نہیں تھی، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی بالکل فیک تھی. وہ اصل کامیابی تو یہ کامیابی ہے. اب ہم کیا سوچتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں بھی تو کامیابی کی کوئی ڈیفینیشن ہوگی. اس کو قطع نظر رکھ کے ہم سوچیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کیا چیز ہوتی ہے. اگر واقعی آپ کا یہ جواب ہے کہ کامیابی یہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، اگر ہمارا یہی جواب ہے تو پھر تو ہماری زندگی سے ثابت ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. پھر واقعی اللہ کو دکھائیں کہ میرے نزدیک تو یہ کامیابی ہے. پھر میری زندگی کی بھاگ دوڑ سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ بندی تو بڑی ہلکان ہے اس کامیابی کے لیے. دیکھیں نا آپ، کامیابی پانے کے لیے جنہوں نے یہ اس میں سپورٹس وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں، اولمپکس وغیرہ میں جاتے ہیں، وہ پتہ ہے وہ کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی پریکٹس کرتے ہیں. پھر جا کے ایک وہ دن آتا ہے ان کا جس دن وہ وہاں پہ جا کے کمپیٹ کرتے ہیں. ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کامیابی پانی ہے اور اصل وہ کامیابی ہے، اگر واقعی ہمارا اگر تو زبان کی باتیں پھر تو ظاہر ہی بات عمل نہیں بدلے گا، لیکن اگر واقعی یقین ہے اس بات کا تو عمل یقیناً بدلے گا. کیونکہ کون نہیں ہے جو کامیابی پانا چاہتا ہو؟ کون نہیں ہے؟ ہر کوئی پانا چاہتا ہے. اور جس نے یہ فیصلہ کر لیا، سمجھ لیا کہ میں نے اس کامیابی کو پانا ہے، پھر اس کی زندگی کی پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی، اس کی بھاگ دوڑ ڈیفرنٹ ہوگی، اس کے شوق ڈیفرنٹ ہوں گے، اس کے دن رات ڈیفرنٹلی گزریں گے، سیم نہیں رہیں گے. تو پہلے تو ہم خود اپنے آپ کو ثابت کر کے بتائیں نا کہ ہم نے کامیابی کا مطلب کیا سمجھا ہے. اور اگر وہی ہمارے کامیابی کے کرائٹیریاز ہیں جو کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تھے، تو ظاہر ہے وہی ایکٹیویٹیز رہیں گی جو قرآن پڑھنے سے پہلے ہوا کرتی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.